اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جس طرح کہ پہلے بیان میں ذکر ہوا ہے نماز کا، نماز باجماعت کا، پھر آج ہم دوبارہ باجماعت نماز کے فضائل وہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا باضابطہ ترجمہ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جب ابتدائے اسلام تھا تو اللہ کے نبی سب سے پہلے جماعت کا سلسلہ جب شروع کیا تو سب سے پہلے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ان کے مقتدی تھے، اور ان کے بعد جعفر طیار تھے۔ ایک دن جب یہ شخصیات باجماعت نماز پڑھ رہی تھیں تو جناب ابو طالب نے دیکھا کہ میرے دو بیٹے میرے بھتیجے کے پیچھے باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو جناب حضرت ابو طالب نے، حضرت عمران نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا اور اپنے بیٹوں کے سر پہ دست شفقت پھیرا۔ ایک بادیہ نشین اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور کہا، یا نبی اللہ، کہ میرے مزدور اور میرے گھر والے جتنے افراد ہیں میں ان کو اذان اور اقامت کہہ کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھا سکتا ہوں؟ اس سے ہمیں جماعت کا ثواب مل جائے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بالکل مل جائے گا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی بھرنے کے لیے میرے مزدور چلے جاتے ہیں تو میری بیوی اور میرے بچے ہوتے ہیں، ان کو جماعت کراؤں تو پھر بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں مل جائے گا۔ نبی اللہ، اگر میرے بچے بھی نہ ہوں اور میں اور میری بیوی ہوں تو اس سے ہماری جماعت ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ہے کہ یا نبی اللہ، کیا اگر میری بیوی ہی کسی کام کے سلسلہ میں آگے پیچھے چلی جائے اور میں اکیلا ہوں اور میں اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھوں تو مجھے جماعت کا ثواب مل جائے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں۔ جب کوئی بھی نہ ہو، کوئی بندہ بھی نہ ہو آپ کے ساتھ، اور آپ اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو جماعت کی اسلام میں تاکید کی گئی ہے کہ ابتدائی اسلام میں دو مقتدی تھے، بلکہ سب سے پہلے امیر المومنین پہلے تھے، ایک مقتدی، پھر دو ہوئے جناب جعفر طیار، پھر بڑھتے بڑھتے 1.25 لاکھ مقتدی ہو گئے۔ یعنی کہ یہ تقویت ملتی ہے، آپ خود بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں، ایک تو مسجد میں جانے کا آپ کو ثواب مل جائے گا، اور باجماعت نماز پڑھنے سے آپ کو اس کا اجر اور ثواب مل جائے گا، اور جو ہے آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں، ان کی بھی مشق ہو جائے گی، ان کی بھی ایکسرسائز ہو جائے گی، ان کو بھی مسجد میں لے جائیں اور خود بھی جائیں اور باجماعت نماز پڑھیں اور اس کا ثواب اور اجر حاصل کریں۔